بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز ناظرین کرام، ہم آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان گناہوں کی بابت جانکاری دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں. یعنی اگر کسی انسان سے وہ گناہ سرزد ہو جائیں تو سچی توبہ کے بغیر اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر رکھنا جو نامناسب ہے، اسی کا نام ظلم. اس ظلم کی بہت ساری شکلیں. بندوں کے حقوق میں ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق مار لیا جائے، کسی کو ناحق مارا پیٹا جائے، کسی کا قرض لے لیا جائے اور اسے واپس نہ کیا جائے، کسی پر ناحق گالی گلوچ بکا جائے، کسی کے مال پر ناحق قبضہ جما لیا جائے، کسی کمزور پر ہاتھ اٹھایا جائے، اسے ستایا جائے. یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں. اور سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو اللہ کے حق میں ہوتا ہے، جسے شرک باللہ کہا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ اللہ کے حق میں ہوتا ہے. اور اس ظلم میں ہوتا کیا ہے کہ یہ عبادت جس کا مستحق صرف وہ خالق و مالک ہے، وہ اکیلا اللہ ہے، وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے لگتے ہیں. یہی تو شرک ہے کہ یہ جبین نیاز جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رازق نے ہمیں روزی دی ہے، جس مالک اور مربی نے ہمیں پالا ہے، ہم اس کے در کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے لگیں جو صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا. سورج اور چاند کو اپنا معبود تسلیم کرنے لگیں جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے. شجر و حجر کو قابل سجدہ گرداننے لگیں جو سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. اسی کا نام ظلم ہے، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے. اور اگر ہم اس کا یہ حق چھین کر کسی اور کو دیتے ہیں، بھلا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ لقمان سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ لقمان علیہ السلام جو ایک نیک انسان تھے، صالح انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے پیارے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چہیتے، اے میرے فرزند، دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا. تو میرے دوستو، ظلم چاہے وہ حقوق اللہ میں ہو یعنی شرک کرنا ہو، یا ظلم وہ حقوق العباد میں ہو، بندوں کا حق مارنا ہو، ہر قسم کا ظلم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیا دلیل ہے؟ ایک حدیث جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے. میں ظلم نہیں کر سکتا، میں ظلام نہیں ہو سکتا. اگر رائی برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو میں اس کو ضرور بدلا دوں گا. رائی کے برابر بھی کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی اپنے نام اعمال میں اس کو دیکھے گا. میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو ہم نے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے.
فلا تظالموا، تو دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میرے دوستو، ہر قسم کا ظلم، چاہے وہ بندوں کے حق میں ہو یا اللہ کے حق میں ہو، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ کی متعین کردہ حدود کو پھلانگتا اور تجاوز کرتا ہے، تو ایسا شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت کا وہ مستحق ہے۔ قرآن کریم نے سورہ ہود سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ان پر ہے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق، وہ ملعون و مردود ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، جسے اللہ قابل لعنت گردانے، تو ایسا ہر گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ وہ گناہ بڑے گناہوں میں سے ہوتا ہے جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسی طرح ظالموں کے بارے میں اللہ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے وہ اس دنیا میں کسی کا حق مار لے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہو، لیکن حقیقی کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے، یہ اس کا مقدر نہیں۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید کہتا ہے۔ سورہ یوسف سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظالم لوگ کامیابی نہیں پائیں گے۔ کس کی دی ہوئی خبر ہے؟ ہم انسانوں کی نہیں، اس اللہ احکم الحاکمین کی، جو ہمیشہ سچا بولنے والا ہے، جو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس سچے نے یہ خبر دی ہے جو کبھی بھی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں، اگر ہم ظلم و بربریت سے کام لے رہے ہیں، ہم نے کسی پر ظلم و زیادتی کے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ ظلم ہمارے لیے تاریکیاں بن جائے گا اور ہم اس اندھیرے میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے، بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو بھی شخص یہاں ظلم کرتا ہے، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ ظلم اس کے لیے تاریکی اور اندھیرا بن جائے گا، جس میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا، بھٹکتا پھرے گا، اسے کچھ سجھائی نہ دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص جو دوسروں پر ظلم و زیادتی سے باز نہیں آئے گا، تو کل قیامت کے دن اس کا یہ ظلم اس کے لیے تاریکی اور اندھیرا بن جائے گا، جس میں وہ بھٹکتا پھرے گا، اسے کچھ سجھائی نہ دے گا۔ انسان نے اگر اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے نہیں باز رکھا، تو اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ اس دنیا میں اچھے کام کرتا رہا ہو، نمازیں پڑھتا رہا ہو، روزے رکھتا رہا ہو، حج کرتا رہا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہو، لیکن ظلم اور زیادتی سے نہ بچتا رہا ہو، تو کل قیامت کے دن خسارہ اس کے حصے میں آئے گا۔ وہ مفلس و قلاش بن جائے گا اور کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی اس کی مدد کو نہ آئے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کی جھرمٹ میں یہ سوال کیا۔ صحابہ کی جھرمٹ میں آپ نے یہ صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ کرام بتاؤ، من المفلس، مفلس و نادار کون ہے، کسے سمجھتے ہو تم؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، لیکن کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نمازیں پڑھ کر آئے گا، روزے رکھ کر آئے گا، حج کر کے آئے گا، زکوٰۃ دے کر آئے گا، لیکن اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا حق ناجائز اس پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی مال و جائیداد اور اس کی پراپرٹی کو اپنا لیا ہوگا، کسی کمزور کو ستایا ہوگا، کسی پڑوسی کو تکلیف دیا ہوگا۔ یہ سارے مظلوم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر فریاد رسی کریں گے، اے اللہ ہمیں اس ظالم سے میرا حق دلا۔ چنانچہ اللہ ہر مظلوم کو اس کے ظلم کے بقدر اس ظالم کی نیکیاں ان میں بانٹ دے گا، اور اخیر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالم کی تمام نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اور مظلوم باقی بچ جائیں گے، تو اللہ مظلوموں کے گناہ اٹھا کر ظالم کے گردن پر لاد دے گا، اور اس طرح ظالم نماز پڑھنے کے باوجود
روزے رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود مفلس و قلاش بن جائے گا اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ ہم سب کو ایسی مفلسی سے بچائے کہ یتیم کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، وہ زیادتی جس قسم کی بھی ہو، بطور خاص اس کے مال کو ہڑپ کر لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کون ہے؟ یتیم کسے کہا جائے گا؟ یتیم، اس کا روٹ ورڈ ہے یا تامیم، یتیما یتم یتمن، یتیم ہونا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ چنانچہ یتیم اس بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا سایہ بچپن ہی میں اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، یعنی جس کے باپ کا اس کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنی باپ کی گود میں زیادہ دنوں تک نہ کھیل سکا ہو یا نہ کھیل سکی ہو، تو وہ یتیم بچہ یا یتیم بچی کہلائے گی۔ یتیم کیا ہوتا ہے؟ یتیمی کیسی بری بلا ہے؟ اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کو کون جان سکتا ہے سوائے اس یتیم کے؟ لیکن میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یتیمی کیا ہے۔ یتیمی دراصل یہ کسی چمن کے پودے کا وہ پھول ہے جو پھول کھلنا تو چاہتا تھا، لیکن کھلنے سے پہلے اس کی شاخ کاٹ دی گئی اور اب اس کے مقدر میں کمھلانا ہے، مرجھانا ہے، وہ کھل نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک یتیم بچہ جس کا حق تھا کہ بچپن میں وہ کھیلے کودے کھائے مگن رہے، وہ بچہ یتیمی کی مصیبت کا مارا، وہ بچہ یتیمی کی مصیبت کا مارا اپنے گھر سے دور پردیس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ نہیں جو اسے کھلا سکے۔ آج اسے اپنے پیٹ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اسے خود کما کر، محنت کر کے اپنے ماں اور اسی طرح اپنے پیٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ بچہ یتیمی نے جس کے کھیل کود کو چھین لیا، یتیمی نے جس کے بچپنے کو چھین لیا ہے، یہ بچہ کہیں ممبئی اور دلی کے ہوٹلوں میں پلیٹ اور گلاسیں صاف کرتا ہوا نظر آتا، تو کہیں کرسی اور میزیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یتیمی کیسی بلا ہے؟ ایسے بچے کی مصیبت میں جو اس کا سہارا بنے گا، جو اس کے سر پر دست شفقت رکھے گا، بھلا بتائیے وہ کس قدر اجر کا مستحق ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جو کسی یتیم کے بچپنے میں اس کا سہارا بنے، اس کے کفالت کی ذمہ داری لے، اس کے سر پر دست شفقت رکھے، اللہ کے رسول نے ایسے انسان کو بشارت سنائی ہے اپنے قربت کی کہ کل قیامت کے دن وہ جنت میں مجھ سے قریب ہوگا، بالکل ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا سہارا بننے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ نے دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ رکھا اور فرمایا اس قدر وہ یتیم کی کفالت کرنے والا مجھ سے قریب آ جائے۔ یہ ہے اس کی بشارت، یہ ہے اس کے لیے خوشخبری۔ لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ جو یتیموں کو ستاتے ہیں، وہ لوگ جو یتیموں کے مال و جائیداد کو ناجائز ہڑپ کر جاتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے، ان کو جہنم کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر 10 میں فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مالوں کو باطل طریقے سے ظالمانہ طور پر کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ کو انگار سے بھر رہے ہیں، آگ سے بھر رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور کل قیامت کے دن وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کی سزا ہے جو یہاں یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے، ان کے مال پر ناجائز قبضہ جماتے ہیں۔ ایسے لوگ جو یتیموں کو ستاتے ہیں، ان کے لیے خسارہ یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ وہ مشہور حدیث جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات المہلکات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اور آپ نے ان 7 کو گناتے ہوئے ان میں ایک گناہ آپ نے یہ بتایا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، اور یتیم کے مال کو ظالمانہ طور سے کھانا، زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا
یتیم کے مال و جائیداد کو ناجائز باطل طریقے سے کھائے گا، کل قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھائے گا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی یہ زمانے جاہلیت سے جاری تھی۔ چنانچہ جاہلیت میں لوگ کسی یتیم کا اگر وصی کوئی بن جاتا تو اس کے ساتھ اس کے مال و جائیداد میں ناجائز تصرف کرنا یہ اس وقت کا رواج بن چکا تھا۔ لوگ عام طور پر یتیموں کی کفالت تو لے لیتے تھے، لیکن اس کے مال و جائیداد کو ناجائز طور پر استعمال کرتے، جیسے چاہتے اس میں تصرف کرتے تھے۔ کسی قسم کی کوئی رعایت اس یتیم بچے کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر سورہ ماعون کی تفسیر کرتے ہوئے ایک کتاب اعلام النبوہ اس کے اندر سے نقل کیا ہے۔ اعلام النبوہ یہ علامہ ماوردی کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے نقل کرتے ہوئے علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ ابو جہل ایک بچے کا وصی تھا جو بچہ یتیم تھا۔ اس کے باپ مر گئے اور اس کے بعد ابو جہل نے اپنی ذمہ داری پر اس بچے کو لے لیا۔ چنانچہ اس بچے کے مال میں وہ ناجائز تصرف کرنے لگا، بیجا اس کے مال کو خرچ کرنے لگا، اور یتیم کی جس طرح پرورش کرنی چاہیے تھی اس کا وہ خیال نہیں کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ یتیم بچہ بہت ہی پراگندہ اور خستہ حالت میں پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ابو کا جو مال ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ دیجئے، میرے لیے کپڑے کا انتظام کر دیجئے۔ لیکن ابو جہل جیسا ظالم انسان وہ اس یتیم بچے کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ وہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ راستے میں جا رہا ہوتا ہے کہ کفار قریش کے کچھ لوگ ملتے ہیں اور از راہ مذاق اس سے کہتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے، جا محمد سے جا کر کہنا کہ ہمیں ہمارا حق دلا دے، وہ دلا دے گا تم کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاق کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن تھا وہ یتیم بچہ، اسے سوجھی اور وہ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر کہا، اے اللہ کے رسول، ابو جہل جن کے پاس ہمارے باپ کا مال، ہمارے باپ کی جائیداد ہے، ہم نے ان سے فلاں اور فلاں چیز مانگی لیکن انہوں نے نہیں دیا، مجھے دھتکار دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جا کر ان سے مانگیے اور وہ تمہیں تمہارا حق دلائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اس بچے کو ساتھ لیتے ہیں اور ابو جہل کے گھر پہنچتے ہیں۔ اس کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، ابو جہل نکلتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، اس بچے کا تو وصی ہے، اس بچے نے اپنی ضرورت اپنے حق سے مانگی، اپنے باپ کے جائیداد سے مانگی، اور تو نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس کے باپ کا مال جو کچھ ہے اسے واپس کر، اسے اس کا حق دے۔ ابو جہل پر ایسی رعب طاری ہوئی، وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ فوراً وہ گھر میں گیا اور اس نے اس یتیم بچے کے مال کو لا کر واپس کر دیا، اس کی ضروریات کو پوری کیا۔ اس وقت اللہ کے رسول وہاں سے واپس ہوئے۔ میرے دوستو، یہ ظلم و زیادتی جو یتیموں پر آج ہو رہی ہے کم نہیں۔ اس جاہلیت جدیدہ کے دور میں بھی وہ ویسا ہی ظلم کرتے نظر آ رہے ہیں جیسا ابو جہل جیسے لوگ کیا کرتے تھے، کہ وہ یتیموں کا مال تو اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، لیکن یتیموں کی پرورش، ان کی پرداخت، ان کی تعلیم اور دوسری چیزوں کا انتظام اس طرح نہیں کرتے جس طرح کی وہ انسان، وہ یتیم بچہ اس کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم یتیموں کے تئیں اپنا رویہ کیا رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے اور یتیم ہم سے ہمارے حق کا مطالبہ کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچو۔ گویا اللہ کے رسول نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ظلم کرنے سے بچو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم کو مظلوم کی بددعا لگے، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ لوگو دیکھو مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے ایسی غلطی کی ہے جو ظلم و زیادتی کے دائرے میں آتی ہے تو آج ہی ہمیں توبہ کر لینا